حلقے میں اب آپ ان کی جگہ کیمپین کر رہی ہیں، تو کیمپین کے دوران مختلف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کئی حلقوں میں مشکلیں آئیں، آپ کو کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑا بنیادی طور پہ؟ جی، ہمارے حلقے پہ تو بہت شفقت ہے. جس قسم کی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتی. لوگوں کو زد و کوب ضرور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ہراسا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کی چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، سیڑھیاں ڈال کر پولیس والے لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں. وہاں پہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان سب کو بھی زد و کوب کیا جا رہا ہے. مگر میں جہاں تک میری معلومات ہیں یہ سب جو ہیں ان کے انسٹرکشن لوکل سطح پہ پولیس کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جہاں تک میری معلومات ہیں جو کہ آپ چیک ویریفائی کر سکتی ہیں، میرے خیال میں کافی درست ہے، یہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ سب کروا رہے ہیں، اور وہ لوگوں میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس کا آرڈر کہیں اور سے آ رہا ہے تاکہ لوگ اور مطلب آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مگر یہ بہت ڈینجرس ہے. پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے دوسری جماعت کے نمائندوں کی طرف سے، اور اس کا وہ ملبہ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سائفر کیس کا جو فیصلہ آیا 10 سال کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی پابندی لگ چکی ہے، تو اب ٹیکنیکلی کیا لیگل ایسپیکٹس ہوں گے؟ آپ کس طریقے سے سزا کے خلاف آیا ہائی کورٹ میں جانا چاہیں گے، سپریم کورٹ میں جانا چاہیں گے؟ آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا قانونی طور پر؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیے ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے، آپ سیدھا سپریم کورٹ جا نہیں سکتے، پہلے ہائی کورٹ ہی جانا ہوگا. ہم ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کورٹ کا ریٹن آرڈر ملے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بھی کرمنل کیس میں آرڈر سنایا جاتا ہے یا سزا سنائی جاتی ہے تو جو ملزم ہوتے ہیں انہیں وہیں آرڈر ان کو دیا جاتا ہے. تو اب 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمیں ابھی تک نہ میرے والد کو، نہ خان صاحب کو، نہ ہماری لیگل ٹیم کو ریٹن آرڈر ملا ہے کورٹ کا. تو عجلت میں انہوں نے فیصلہ تو ضرور سنایا ہے، لکھا بھی ہوگا یقیناً، پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہوگا شاید، تو ابھی تک دیا نہیں ہے. جیسے وہ ملے گا تو ہم اس کو لے کر جائیں گے ضرور، بالکل ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، میرٹس آف دا کیس پہ اپیل کریں گے، ان کے گراؤنڈز پہ اپیل کریں گے، اور ہم کواشمنٹ کی طرف جائیں گے. کتنی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر جو کہ اس وقت آپ کے حلقے میں موجود ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا ہو یا آپ کا ہو، وہ رسپانس دے گا آپ کو الیکشن کے ٹائم؟ کیونکہ یہ بھی ایک کنفیوژن موجود ہے کہ آیا آزاد امیدواروں میں انتخابی نشانات کی صورت میں اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو نہیں پتا کہ ووٹ آخر کس کو ڈالنا ہے. تو یہ اس حد تک ممکن ہو سکے گا پی ٹی آئی ووٹر کو نکالنا اور بیلٹ باکس تک لے کے آنا؟ یہ آپ کا تاثر غلط ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے. میں جہاں بھی گئی ہوں میرے بتانے سے پہلے لوگوں کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کا انتخابی نشان کیا ہے. جیسے میں جہاں جاتی ہوں سب کو معلوم ہے کہ این 151 میں پی ٹی آئی کا نشان چمٹا ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہے، لوگ بالکل پرجوش ہیں چمٹے پر مہر لگانے کے لیے. ہاں، مشکل یہ ہے کہ پولنگ ڈے پر کس حد تک ای سی پی یہ مینج کرتی ہے کہ وہ شفاف انتخاب کرائے جتنے حد تک وہ کروا سکتی ہے. بہت کچھ ہو گیا جو شفافیت پہ نشان ضرور اٹھاتا ہے، مگر آیا 8 فروری کو بہت ہی اہم دن ہے، اور میری تو گزارش ہوگی ان سے کہ اس اہم دن کو ضائع نہ کیجیے. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم مرحلہ ہے اور ہم نے امن و امان سے اس سے گزرنا ہے. تو پلیز ایسا کوئی اقدام نہ لیجیے کہ جس سے لوگوں کو رنجش ہو. آپ نے لوگوں کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنا حق رائے کا اظہار کر سکیں ایک پرامن طریقے سے. ایک اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کی جائے جہاں سب کو کیمپس لگانے دی جائیں، سب کے پولنگ ایجنٹس وہاں پر موجود ہوں، انہیں کسی طرح سے نہ گرفتار کیا جائے نہ اٹھایا جائے، اور جو یہ عمل ہے جمہوریت کا اور الیکشنز کا عمل ہے اس کو مکمل ہونے دیجیے.